بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف سے واپسی۔ زید نے تو شہر سے باہر نکل کر خون سے لتھڑے ہوئے جسم کو دھو دھا کر صاف کیا، سامنے کے ایک باغ میں کچھ آرام لینے کے لیے پہنچایا، جہاں زخموں سے خستہ وہ بے جان، بھوک اور پیاس سے نڈھال، پردیسی مسافروں کی مہمان نوازی انگور کے چند خوشوں سے کی گئی، جس سے دل ٹھکانے تو کیا ہوتا لیکن صلاحیت پیدا ہوگی کہ قدم اٹھا سکیں۔ لیکن کرنس ثعالب کے موڑ تک پہنچے تھے کہ ناتوانی نے بٹھا دیا۔ کرنس ثعالب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں نجد کی میقات ہے اور جس کو کرن منازل بھی کہتے ہیں۔ اسی جگہ ایک ابر کے ٹکڑے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور یہیں پہاڑوں پر معمور فرشتہ نے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی اجازت طلب کی۔ لیکن کرنس ثعالب کے موڑ تک پہنچے تھے کہ ناتوانی نے بٹھا دیا، سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اور وہی جو انکار کے عمل کو آخری حد تک پہنچا کر اب رد عمل کا آغاز کرنا چاہتا ہے، 10-12 سال کی خاموش زبان میں جنبش پیدا کراتا ہے، جو بند تھی کھل گئی، طوفان امڑ پڑا۔ اس وقت وہاں کون تھا جو سنتا کہ کیا ابل رہا ہے؟ تاہم غالباً زید رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے ذریعے سے چند الفاظ حافظوں میں اب تک باقی ہیں۔ سال ہا سال کے صبر و سکون کی چٹان پھوٹی اور اس سے یہ فوارہ چھوٹنے لگا کہ میرے اللہ، تیرے پاس اپنی بے زوری کا شکوہ کرتا ہوں، تیرے آگے اپنے وسائل و ذرائع کی کمی کا گلہ کرتا ہوں۔ دیکھ، انسانوں میں ہلکا کیا گیا، لوگوں میں یہ میری کیسی سبکی ہو رہی ہے۔ اے سارے مہربانوں میں سب سے مہربان مالک، میری سن، میرا زور، میرا رب تو ہی ہے۔ مجھے تو کن کے سپرد کرتا ہے جو ہم سے دور ہوتے ہیں، مجھے ان سے نزدیک کرتا ہے، یا تو نے مجھ کو میرے سارے معاملات کو دشمنوں کے قابو میں دے دیا؟ پھر بھی اگر مجھ پر تیرا غصہ نہیں ہے تو مجھے ان باتوں کی کیا پرواہ، مگر کچھ بھی ہو میری سمائی تیری عافیت ہی کی گود میں ہے۔ تیرے چہرے کی وہ جگمگاہٹ جس سے اندھیریاں روشنی بن جاتی ہیں، اسی نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ اسی سے دنیا و آخرت کا سدھار ہے۔ مجھ پر تیرا غصہ بھڑکے اس سے پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر تیرا غضب ٹوٹے اس سے تیرے سایہ میں آتا ہوں۔ منانا ہے اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ قابو ہے نہ زور ہے مگر علی و عظیم اللہ ہی ہے۔ یہ چند قطرات ہیں جو اس دن کی موجوں سے محفوظ رہ گئے، ورنہ کون جانتا ہے کہ کیا کیا کہا گیا یا کہلوایا گیا۔ پانچوں وقت بندہ و رب میں جب مکالمہ و مناجات کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جس افتتاحی کلام سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے یا کہلوایا گیا ہے۔ حاشیہ میں لکھا ہے یعنی سورہ فاتحہ، جو ایک درخواست کے رنگ میں ہے اور نمازی اسی سے نماز کو شروع کرتا ہے، پھر اس درخواست کے جواب میں قرآن کا کوئی حصہ سنایا جاتا ہے، یعنی تم نے صراط مستقیم کی ہدایت کی جو درخواست کی تھی تو قرآن تمہیں وہ سیدھی راہ بتاتا ہے۔ بہرحال مقصود یہ ہے کہ حالانکہ دعا ہم کرتے ہیں لیکن اس دعا اور درخواست کی تدوین خود حق تعالی نے فرمائی۔ پس سچ وہی ہے جسے کہتا آ رہا ہوں کہ منفی قانون ختم ہو چکا تھا، طائف کی گھاٹیوں میں ختم ہو چکا تھا، اور قطعاً ختم ہو چکا تھا کہ اس کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا، اندر باہر آ گیا، پوری طاقت سے آیا، ہر شکل میں آیا، ہر صورت میں آیا، دیکھ کر بھی دیکھا گیا اور پورے طور پر دیکھا گیا، لے کر بھی جانچا گیا اور جی بھر کے جانچا گیا۔ سال 2 سال نہیں، ایک جگ، ایک قرن سے زیادہ موقع دیا گیا تاکہ ٹھونکنے والے ٹھونک لیں، بجانے والے بجا لیں، کسنے والے کس لیں، تانے والے تالیں۔ آزمائش کی کون سی بھٹی تھی جس میں قدرت کے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا یہ زر خالص نہیں ڈالا گیا؟
حرارت کا کون سا درجہ ہے جو اس کی غیر معمولی لاہوتی حقیقت کو نہیں پہنچایا گیا؟ جو کچھ کر سکتے تھے سب کچھ کر لیا گیا، اس کے آگے کیا کچھ اور بھی سوچا جا سکتا ہے؟ جنہیں تو نے مکی زندگی کے ان سالوں میں مسلسل تابڑتوڑ فہم، صدق و دیانت کے اس بے نظیر سرچشمہ کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شہادتیں تام ہو گئی، گواہیاں پوری ہو چکی، تجربات مکمل طور پر مہیا ہو چکے، مشاہدات اکٹھے ہو چکے، الغرض عالم امکان میں جو کچھ ہو سکتا تھا ہو گیا۔ نمبر 2 کا حاشیہ، بس سونے کو کسوٹی پر رکھ کر کھرے اور کوٹ کی پہچان کے عمل کو کسنا کہا جاتا ہے۔ جی، الغرض عالم امکان میں جو کچھ ہو سکتا تھا ہو گیا۔ منفی قوانین اپنے سارے حقوق لے کر اپنے حدود کے آخری بالکل آخری نقطہ پر پہنچ کر ختم ہو چکے تھے۔ یقیناً وہی وقت آ گیا تھا، اور اب نہ آتا تو کب آتا کہ واقعات کے دوسرے رخ کا آغاز ہو۔ بس وہی جس سے ہر چیز الگ کی گئی، کائنات کا ہر ذرہ جس سے ٹکرایا اور پوری شدت سے ٹکرایا، اتنی شدت سے ٹکرایا کہ صبر سکون کے پہاڑ، سب سے بڑے پہاڑ میں بھی جنبش پیدا ہوئی۔ انتظار کرو کہ اب اسی کے ساتھ ہر چیز لپٹے جس سے بھاگے تھے، اسی کی طرف سب دوڑیں جس سے جدا ہوئے، اسی سے سب آ کر ملیں جس سے سب ٹوٹے، اسی سے اب سب جٹیں جس سے سب پھٹے، اسی سے سب چمٹیں جنہوں نے درایا، وہی اب اس کو پکاریں اور بے کسی کے ساتھ پکاریں جس سے سب بھنچے تھے، اب اسی کی طرف، ہاں اسی کی طرف سب کھنچیں، پوری طاقت کے ساتھ کھنچیں، زمین کھنچے، آسمان کھنچے، فلک کھنچے، جن کھنچے، انس کھنچیں، الغرض جو چیزیں کھنچ سکتی ہیں سب کھنچیں، اور دیکھو کیا یہی نہیں ہو رہا؟ شاعری نہیں واقعہ ہو رہا ہے، میں نہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ جبرائیل امین کا ظہور طائف کی راہ میں، جو زمین پر چھوڑا گیا تھا اور ہر طرف سے چھوڑا گیا تھا، اسی کے مبارک قدموں سے سب کو جوڑنے کے لیے مالائے اعلیٰ میں جنبش ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں عالم غیب کے فوقانی یعنی اوپر والے طبقہ کا نام ملائے اعلیٰ ہے۔ سلسلہ ملکوت یعنی فرشتوں کے ارتقائی نقاط کا آخری نقطہ الجبرائیل الامین کو دکھایا گیا کہ وہ پکار رہے ہیں۔ سن لیا، دیکھو اللہ نے سن لیا، سن لیا، دیکھو اللہ نے سن لیا آپ کے لوگوں نے جو کچھ آپ کو کہا۔ پھر اسی سے جس کو سب نے لوٹایا تھا خطاب کیا گیا، اور جنہوں نے آپ کو رد کیا اور پھینکا وہ بھی اللہ سے غائب نہ تھے۔ اس کے بعد جو ہلکا کیا گیا تھا اور جو اپنی سبکی کے دکھ سے چند منٹ پہلے کراہا تھا۔ حاشیہ نمبر 1 میں اس کا حوالہ دیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس کا ترجمہ پیچھے درج کیا گیا ہے اسی کا یہ حصہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اس سبکی کی شکایت فرمائی تھی جو اس وقت لوگوں میں آپ کی ہو رہی تھی۔ لوگوں پر سبک ہونا اس کا ترجمہ ہے۔ دیکھو کہ اس کو وزن بخشا جاتا ہے، کیا پتھر کے باٹوں کے برابر کیا گیا، پہاڑوں سے تولا گیا، ہمالیہ ارال البرز آلپس کے مساوی ٹھہرایا گیا۔ عمل کا صحیح رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اگر اسی پر بس کیا جاتا جو سب پر ہلکا تھا، جب تک سب پر بھاری نہ کیا جاتا، کیسے کہا جاتا کہ عمل کا رد عمل ہو گیا؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، قد بعث الیک ملک الجبال، اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کو نہیں بلکہ پہاڑوں کے فرشتہ کو بھیجا ہے۔ جس سے سب لیا گیا تھا اب اس کو سب دیا جاتا ہے، اور کس ترتیب سے دیا جاتا ہے؟ غیب میں بھی مالائے ادنا سے پہلے مالائے اعلیٰ کا وہ قدسی وجود جو روحانیوں کا سردار ہے
اور شاید جو دائرہ ملکوت کا نقطۂ پرکار ہے وہ دیا جاتا ہے۔ حاشیہ دیکھ لیں۔ نمبر 2، عالم غیب کے تحتانی یعنی نیچے والے طبقہ کو ملائے ادنا کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 یعنی جبرائیل امین۔ تفصیل کے لیے دیکھو میری کتاب الملکوت والمثال۔ اس کے بعد ملائے ادنا کے فرشتے ملک الجبال کی تسخیر کی بشارت سنائی جاتی ہے، اور کیسی تسخیر؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، آپ جو حکم دیجئے اس کو حکم دیجئے وہ بجا لائے گا۔ پہاڑ کا فرشتہ حوالہ کر دیا گیا، جس کے سلام کے جواب میں بازار طائف کے چھچورے تک پتھر پھینکتے تھے۔ رد عمل کی پوری قوت کا اندازہ کرو۔ خود فرماتے ہیں اس پہاڑ کے فرشتے نے مجھے سلام کیا، سلام عرض کر کے جو مسخر کیا گیا تھا فرمان طلب کرتا ہے، یا محمد ذالک لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پورا اختیار ہے۔ اس امر کا اختیار ہے؟ اف، جنہوں نے انگریزوں سے مارا تھا، پہاڑ کا فرشتہ اجازت طلب کرتا ہے کیا ان پر یعنی طائف کے ان پتھر مارنے والوں پر ان دونوں پہاڑوں کو جن سے طائف محصور اور گھرا ہوا ہے الٹ لوں؟ جس کو ذرائع و وسائل کی قلت کا گلا تھا، اس کے ساز و سامان کی فراوانی کا اندازہ کرو۔ یہ بخاری میں کیا ہے؟ جس کے گھٹنے توڑے گئے، ٹخنے چورے گئے، اب اس کے قابو میں کیا نہیں ہے؟ اور جو اختیار دیا گیا کیا وہ پھر چھینا گیا؟ اس کے بعد اگر میں کبھی کہتا ہوں کہ احد میں دانت ٹوٹے نہیں بلکہ تڑوائے گئے، چہرہ مبارک زخمی ہوا نہیں بلکہ زخمی کرایا گیا، خندق میں پیٹ پر پتھر بندھے نہیں بلکہ باندھے گئے، الغرض اس کے بعد جو کچھ گزرا، میں کیا غلط کہتا ہوں جب لوگوں سے کہتا ہوں کہ گزرے نہیں بلکہ گزارے گئے، مہینوں گھر میں آگ جلی نہیں بلکہ نہ جلوائی گئی، کھانا پکا نہیں بلکہ نہ پکوایا گیا، مجھے مسکین ہی زندہ رکھ، مجھے مسکین ہی مار، اور مسکینوں ہی کے ساتھ اٹھا، کیا اس آرزو کی ہر کلیجہ میں قوت ہے؟ کس کا جگر ہے جو یہ کہہ سکتا ہے؟ لیکن جن کو سب کچھ مل جاتا ہے، اپنے لیے نہیں غیروں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ نعمت والے تو اپنی نعمتوں سے خوش ہیں، لیکن مصیبت زدوں کی تسلی تو صرف اسی کی ذات سے ہو سکتی ہے جس کے پاس سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن صرف اسی لیے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے آنسو تھمے، اس نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ موطا امام مالک کی اس روایت کا کیا مطلب ہے کہ میرے مصائب ہر مسلمان کی تعزیت کریں گے؟ سوچنا چاہیے کہ مصیبت کی کون سی ایسی قسم ہے جو اس وجود اطہر پر نہ گزری، جو دنیا والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حاشیہ دیکھ لیں جی۔ ماں، باپ، دادا، چچا، بیوی، بچے سب آپ کے سامنے، بلکہ باپ تو پیدائش سے پہلے آپ سے چھوٹے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا تمام لخت ہائے جگر کو خود اپنے ہاتھوں سپرد خاک کیا۔ عزیزوں کی موت کی یہ صورت ہوئی، خود آپ پر جانی و مالی مصائب جو گزرے کسی دوسرے پر اس سے زیادہ کیا گزر سکتے ہیں؟ آبرو عزت کی مصیبت کے لیے صاحب زادیوں کو طلاق، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اونٹ سے گرا کر رسوا کرنا، اور واقعہ عفق پر ان کی انتہا۔ کیا کسی امتی کو ان مصائب کے متعلق یہ خیال کرنے کا حق باقی رہ جاتا ہے کہ یہ خدا کے عتاب کا نتیجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب اس کی تسلی کے لیے کافی نہیں؟ ہاں، میں دور نکلا جا رہا ہوں تو بات یہاں پہنچی تھی کہ جسے پتھر کے ٹکڑوں سے پتھرایا گیا تھا اسی کو اختیار دیا گیا کہ وہ پہاڑوں سے اس کا جواب دے سکتا ہے اور بآسانی دے سکتا ہے۔ شاید یہ اختیار ان کو بھی نہیں جو ان پر طیاروں سے گولے گراتے ہیں، جنہوں نے ان کو پھول بھی نہیں مارا تھا، اور نہ اتنا ان کے بس میں بھی ہے جو ہولٹر سے من دو دو من کے گولے پھینکتے ہیں۔ کتنا جھوٹا غرور ہے جن کو بم اور شیل دیا گیا ہے، جب کہتے ہیں کہ ایسا کسی کو نہیں ملا۔ دیوانو، تم کو کیا معلوم جو تم سے پہلوں کو مل چکا ہے،
اور جو چاہے اسے اب بھی ملتا ہے، ہمیشہ ملتا رہے گا، لیکن تم نے جو کیا اور کر رہے ہو اسے دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب دیکھو، جس کو جبال ملے، ملک الجبال ملا، وہ اپنی اس قوت سے کیا کام لیتا ہے؟ جنہوں نے اس کو ہلکا کیا تھا، کیا ان پر ان کی زندگی کو وہ بھاری کرے گا؟ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، اور اس کو حق تھا کہ جنہوں نے اس پر پتھراؤ کیا تھا ان کو سنگسار کرے۔ اس نے طائف سے نکل کر جو کچھ کہا تھا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، شاید تم نے غور نہیں کیا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ اپنے لیے کہا تھا، لیکن جنہوں نے اس کے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا جو وہ کر سکتے تھے، پھر غور کرو، ان کے متعلق اس نے کچھ بھی کہا جس قدر وہ نزدیک تھا، اتنی نزدیکی جنہیں حاصل نہ تھی۔ جب ان کے آرزون نے نوح کا طوفان برپا کیا تو ان میں جو سب سے اونچا تھا، سمجھ سکتے ہو کہ وہ کیا کچھ نہ برپا کر سکتا تھا، اور اب کس بات کی کمی تھی؟ جو چاہے اب وہ کر سکتا تھا، لیکن اسی تاریخ نے جس نے نوح کے طوفان، عاد کی آندھی، سمود کے سیحا، شعیب کے رجفہ اور موسیٰ کے دریا کے واقعات کو محفوظ رکھا ہے۔ حاشیہ نمبر 1 میں دیکھ لیں جی، سیحا کہتے ہیں چیخ کو، اور رجفہ کہتے ہیں زلزلہ کو۔ قرآن مجید میں ان عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو لیکن اسی تاریخ نے جس نے نوح کے طوفان، عاد کی آندھی، سمود کے سیحا، شعیب کے رجفہ اور موسیٰ کے دریا کے واقعات کو محفوظ رکھا ہے، اس نے ریکارڈ کیا کہ پہاڑ کے فرشتے سے فرمایا جا رہا ہے، میں مایوس نہیں ہوں کہ ان کی پشت سے ایسی نسلیں نکلیں جو اللہ ہی کی پوجا کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ بنائیں۔ پہاڑ پانی ہو گیا، اس آواز نے آگ کو باغ بنا دیا، جو مر رہے تھے جی گئے، جو ختم ہو گئے تھے پھر شروع ہو گئے، اور رد عمل کے سلسلہ میں جو پیش آنے والا تھا اس کا پہلا نقش یہ تھا۔ خیر، یہ تو ایک ضمنی بات تھی، اور جو عالمین کے لیے پیار لے کر آیا تھا اس کی زندگی میں اس واقعہ کی کوئی ندرت یعنی انوکھا پن نہیں ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جس سے لیا گیا تھا، جب رد عمل میں اس کو دیا جانے لگا تو کس عجیب ترتیب سے دیا گیا۔ شہادت و محسوس سے پہلے غیب عطا ہوا، غیب میں پہلے مالا اعلیٰ پر قابو دیا گیا، مالا اعلیٰ کے بعد مالا ادنا پر قبضہ کرایا گیا۔ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ عقل کے لیے یہ باور کرنا آسان ہے کہ غیب اور نامحسوس سے تڑپ کر یکا یک یہ ترتیب محسوس اور عالم شہادت میں آ جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو ابھی غیب کی اور بہت سی غیر مرئی ہستیاں، ایسی ہستیاں جنہیں وہ سب نہیں دیکھتے لیکن سب میں ان کے دیکھنے والے موجود ہیں، کیا وہ اس کے قابو سے باہر رہ جائیں گی؟ جس کو سب پر قبضہ عطا کیا گیا، مالکم کیف تحکمون۔ جنوں سے ملاقات اور بیعت نہ کہا جاتا تو سوچا جاتا، سمجھا جاتا، مانا جاتا، لیکن جب کہا گیا اور صحیح روایتوں میں یقین کے ساتھ کہا گیا کہ تسخیر کا یہ سلسلہ اسی ترتیب کے ساتھ غیب سے شہادت کی طرف بڑھا، اور شہادت تک تسخیری آثار اس عالم کی چیزوں سے گزر کر پہنچے جن کو ان دونوں دنیاؤں کے درمیان برزخی واسطہ کی حیثیت حاصل ہے، تو کیا عقل بھی اسی ترتیب کو نہیں ڈھونڈتی؟ لوگوں نے بے پرواہی کے ساتھ کیوں سنا جب ان کو یہی سنایا گیا؟ صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ ملک الجبال کے واقعہ کے بعد ہی نخلا کے نخلستان میں اسی برزخی تسخیر کا ظہور ہوا، اور ٹھیک ایسے وقت میں ظہور ہوا جو رات کی تاریکی کو دن کی روشنی سے ملانے میں واسطہ اور برزخ کا کام دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ صبح کا وقت تھا، کھجوروں کے جھنڈ میں فجر کی نماز کا قرآن گونج رہا تھا۔ این اس وقت ہم نے تیری طرف جنوں کی ایک ٹولی پھیری تاکہ وہ قرآن سنیں۔ وہ چیخنے لگے کہ ہم نے پڑھنے کی ایک عجیب چیز سنی جو سوج کی راہ بتاتی ہے۔
اور ٹھیک جس طرح کچھ نہیں ہوتا لیکن شمع کے روشن ہونے کے ساتھ ہی بھانت بھانت کے کتنے کچھ پروانے جو نامحسوس تھے محسوس ہونے لگتے ہیں، یہ بھی قرآن کی روشنی پر گرے اور پروانوں ہی کی طرح قربان ہو گئے۔ انوں میں آواز بلند ہوئی، آمنا بھی، ہم نے اس کو مان لیا۔ اور قبل اس کے کہ ویدوں کی طرح تبلیغی مہم روانہ ہو، نہ قبل اس کے کہ دیدوں یعنی نظر آنے والے انسانوں کی طرح تبلیغی مہم روانہ ہو، نہ دیدوں یعنی نظر نہ آنے والے جنوں کا یہ گروہ انہی نامحسوس علاقوں کی طرف تبلیغی مہم کے پہلے دستہ کی حیثیت سے روانہ ہو گیا۔ بہرحال مجھے تو اس وقت یہ دکھانا تھا کہ عمل کے بعد رد عمل کا سلسلہ کتنی استوار و محکم ترتیب کے ساتھ آگے بڑھا ہے۔ نخلا کے جنوں کا واقعہ اگر بیچارے محدثین ہم تک نہ پہنچاتے، ان کے خوف سے نہ پہنچاتے، جن میں جنوں ہی کا ایک جنی انکار کا جنون پیدا کرتا ہے۔ قرآن میں ابلیس کے متعلق کان من الجن یعنی جنوں میں سے تھا، یہ مذکور ہے۔ تو جن میں جنوں ہی کا ایک جنی انکار کا جنون پیدا کرتا ہے، تو خیال کر سکتے ہو کہ ملائے اعلیٰ سے ملائے ادنا پر آ کر ہم غیبی وجود کے اس طبقہ سے یکا یک چھلانگ مار کر شہادت اور عالم محسوس میں کس طرح چلے آتے۔ واقعہ نہ بھی ہوتا تو عقل کا اقتضا تھا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا۔ ارتقاء کی کڑیوں میں اگر کوئی کڑی نہیں بھی ملتی ہے تو ایمان لایا جاتا ہے کہ وہ ہوگی، بے جانے مان لیا جاتا ہے کہ وہ تھی اور ضرور تھی۔ پھر اگر ہم نے ان کو جان کر مانا اور قرآن کی قطعی روشنی، حدیث کی صحیح رہنمائی میں مانا، تو دیوانوں کو اکسا کر ابلہوں کا گروہ ہم پر کیوں ہنساتا ہے؟